اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ شکر اور صبر کے بیانات، یہ ایپیسوڈز جو ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 18 جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آج 19واں ایپیسوڈ ہے۔ ڈیجٹ 19 کی اہمیت تو میں نے پہلے ایک بیان میں بتا دی تھی، اتفاق سے اب میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ 19 ہے، مگر اس میں 19 میں ہے بھی بہت مخصوص آیات۔ یہ ابھی میرے ذہن میں آیا جو میں نے 19 دیکھا ہے۔ تو 19 ایک بہت اہم جو نومیریکل ڈیجٹ ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اور بہت کائنات کی پوری تخلیق، بلکہ ہمارے بچپن میں ہمارے انکل کہا کرتے تھے 60-65 سال پہلے کہ ایوری تھنگ از فرام 19، یعنی کائنات کا نظام جو ہے وہ بہت حد تک بہت 19 سے کسی نہ کسی پوری تفصیل تو اس وقت نہیں انہیں بتائی، نہ ہم نے پوچھی، مگر بہت دفعہ یہ سنا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے۔ تو آج جو 19واں بیان، جیسے میں نے کہا، بہت اہم آیات ہے۔ اس میں صبر کے ساتھ جو ہیں وہ صالحات کی بھی بات ہے، نیک اعمال کی بھی بات ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم اس سے ہے کہ صالحات اور اس کے ساتھ صبر۔ تو اس صبر کی تعریف اور تمہید اور اس کا اجر اور اس کی اقسام، 5 اقسام جو ہے وہ 16 نمبر جو ایپیسوڈ تھا اس میں نے بتائی تھی، صبر کی 5 اقسام۔ تو تمہید وہ ہو چکی پچھلے 2-3 بیانوں میں، تو اب اس کا ضرورت نہیں کہ دہرایا جائے۔ تو میں جو ہے اب سورہ رعد کی پہلے جو ہے وہ کچھ آیات ہیں جو بہت اہم ہیں صبر کے لحاظ سے بھی، اور صالحات اور صبر اور صالحات کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ دیکھیں، اس میں آپ کو بہت حد تک نمایاں ہوگا۔ تو میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ بیان کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ ہے 19 نمبر جو آیت ہے، وہ تو جو ہے وہ بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، تو وہی جو ہے وہ حق ہے، اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نبی پر، اور وہی جو ہے وہ حق ہے، تو وہ جو ہے جو اس کو نہیں مانتا تو وہ تو ایسے ہے جیسے اندھا بہرا، اور اس کو عقل اور شعور کا مالک نہیں ہے۔ جو عقل اور شعور کے مالک ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے۔ تو آخر میں یہ کہا کہ یتذکروا، یہ 19 کی جو آخری آیت ہے، تو یتذکروا اولو الالباب، سمجھتے وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام حق ہے اس کو تو وہی سمجھیں گے، اور وہی اس کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ تو بہت اہم آیت ہے، اس کا بھی نمبر آیت کا 19 ہی ہے۔ تو 19 ایک دم سے 19 جو ڈیجٹ ہے، کافی بہت سالوں سے یہ جب بھی 19 آتا ہے تو میرا ایک دم سے میں الرٹ ہو جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد 20 جو آیت ہے وہ نہیں، وہ 19 کا آگے یہ ہو گیا، یتذکر اولو الالباب، یہ وہ جو عقل رکھتے ہیں تو وہی تو سمجھیں گے اس کو۔ تو 20 جو ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ ہے 20 جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور نہیں توڑتے اس کو مضبوط باندھنے کے بعد۔ یعنی ایک دفعہ باندھ دیا، ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ، سب لوگوں نے، انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا پیدائش سے پہلے، جو ارواح کا جو تھا وقت صرف روحیں ہی تھی، جسم نہیں تھے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وحدانیت ہی تسلیم کریں گے، اسی کو جو ہے مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، برحق ہے، مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہر چیز کو۔ تو وہ جو عہد ہے، ایک تو وہ ہے، ایک عہد جو اسلام قبول کرنے کے وقت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کلام پاک قرآن مجید اور باقی کتابوں کو اور آخرت کا ان سب اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ جو پہلی 5 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اس میں ہے
تو وہ بھی ایک یہ بھی عہد ہے انسان نے جو کیا، اسلام جب قبول کرتا ہے تو یہ عہد تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ جو عہد کر کے وہ جو توڑتے نہیں ہیں، تو وہ وہی ہیں جو صبر والے ہیں، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ صبر کی اہمیت یہاں پھر بیان کی کہ وہ تو وہی ہیں جو صبر والے ہیں، جو عہد نہیں توڑتے صبر۔ تو اس کے بعد 21 نمبر آیت، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو، حکم دیا اللہ نے جن کے بارے میں کہ انہیں ملایا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت حساب کا، یعنی جو جن رشتوں کا خاص طور پہ یہ جو خونی رشتے ہیں تو ان کو قطع نہیں کرتے، منقطع نہیں کرتے، ان کو برقرار رکھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ، تو وہ ہیں جو اللہ سے ان کو ڈر ہے کہ اللہ سے انہوں نے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا ایک دن، تو اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت حساب کا۔ تو اس کے بعد ہے آیت 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اس کا ترجمہ، رضا جوئی کے لیے اپنے رب کی اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رائے حق میں مصائب پر صبر کرتے ہیں رضا جوئی کے لیے اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی رضا جوئی خوشنودی کے لیے جو ہے مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کوئی تکلیفیں، رنج غم، کسی امتحان، تو سب میں وہ صبر سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہے ہم نے ان کو چھپا کر اور علانیہ، اور دور کرتے ہیں بلائی سے برائی کو، یعنی بلائی سے برائی کو جو ہے نا، دیکھیں پھر پہلے بھی یہ آیت آئی ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، تو ابھی بھی یہی کہ بلائی سے برائی کو وہ ٹالتے ہیں، یہ ہیں وہ صبر والے، یہ ہیں وہ برداشت والے۔ اگر یہ کرنے لگ جائے ہر کوئی کہ دوسرے جن کی غلطی ہے ان سے بھی جا کے آدمی ہاتھ ملا لے، اور اس پہ نہ رہے کہ جی اس نے غلطی کی، اس نے مجھ سے زیادتی کی، اس نے کوئی، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جو زیادتی کرتے ہیں انہی سے تو جا کے ملنے سے تو پھر ثواب ہے، جو رشتوں کو منقطع نہیں کرتے اور خیال رکھتے ہیں اس چیز کا، تو بہت اہم ہے یہ صبر کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ آیت 22 ہو گئی، اب 23 جو آیت ہے وہ، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ یہ اب وہ جو صلح جوئی کی جنہوں نے عہد اللہ تعالیٰ سے جو کیا وہ پورا کیا، اور صبر اور استقامت سے کام لیا، اور آخرت کے حساب کا جن کو ڈر رہا، یہ اب ان کے متعلق کہ ان کو کیا اللہ تعالیٰ انعام دے گا، تو داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور اولاد میں سے، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس استقبال کے لیے ہر دروازے سے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، وہ جو 4-5 جو پہلے باتیں بتائی ہیں جو ان صالحین کی ہوں گی، ان مومنوں کی ہوں گی، متقین کی ہوں گی، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے ماں باپ بھی اور ان کی اولاد بھی ہوں وہ مومن، یہ اگر ہوں وہ مومن تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے اسی درجہ میں لے جائے گا۔ اگر ان کا جنت میں درجہ کم بھی ہوگا تو ان کو بڑھا کے، یہ اور جگہ پہ بھی آتا ہے حدیث میں بھی، تو ان کا جو نچلے درجے میں ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، اولاد میں سے، تو وہ ماں باپ میں سے، تو ان کو ان کا درجہ بڑھا کے تو ان کے ساتھ کر دے گا۔ تو کتنا بڑا یہ انعام ہے ان کے لیے جنہوں نے صبر کیا، اور صبر کے ساتھ صالحات جو ہے جو جن کا ذکر ہوا، تو وہ یہ آیت جو ہے وہ 23 نمبر ہوئی۔ ابھی 24 نمبر جو ہے
सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निमा उक़बद्दार। अब उन्हीं की बात हो रही है जिनको जन्नत में दाखिल किया, और हर दरवाज़े से फरिश्ते जो है इस्तकबाल करेंगे उनका, और कहेंगे सलामती हो तुम पर बसबब इसके कि सब्र किया, जो तुमने बस क्या ही खूब है आखिरत का घर। तो ये है कि उन पे सलामती सलामती होगी, फरिश्ते सलाम भेजेंगे और कहेंगे कि ये जो तुम्हें इनाम दिया जा रहा है ये तुम्हारे सब्र और तुम्हारी बर्दाश्त और तुम्हारे सालिहात जिनका जिक्र किया, तो ये उनके सबब और उसका बदला तुझे ये इनाम दिया जा रहा है। तो ये हो गई 24 तक। तो आगे जो है वो 25 का जो है वो अब उसी के तसलसल में ही है, वो मैं तर्जमा पढ़ देता हूँ आगे। और वो लोग जो तोड़ते हैं, अब वो ये तो है वो जोड़ने वाले थे, सालिहात वाले थे, नेक अमाल वाले थे, सब्र करने वाले थे, और अल्लाह ताला का डर था उनको कि एक दिन हिसाब होगा। अब उसके बाद उनकी बात हो रही है जो इसके बरक्स, जो नाफरमान थे, जिन्होंने सब्र ना किया और जिन्होंने रिश्तों को ना जोड़ा बल्कि उन्होंने तोड़ा, सब्र ना किया, आखिरत का उनको ख्याल नहीं था। तो आगे उनका ज़िक्र है कि उनका पूरा से सब्र से, जिन्होंने सब्र ना किया तो वो आगे आयात जो हैं वो उनका है कि उनको क्या सज़ा मिलेगी और आग की सला चुरा। और ये बताया कि वलहुम सुअद्दार, और उनके लिए है बुरा घर। ये आखिर में मैंने ये आयत जो 25 है उसका आखिरी जो है वो ये है कि उनके लिए होगा बहुत बुरा घर, जहाँ उनके साथ जो है वो क्या क्या सख्तियाँ होंगी और वो आगे बयान की गई। तो ये हुई। इसके बाद सूरा अल हज में जो है यही सब्र से मुतल्लक जो आयात हैं वो सूरा हज में 20 से नहीं वो 34 और 35 आयत जो है सूरा जो अल हज की है वो है ये है अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुकीमिस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। है इसका तर्जुमा, जिनका हाल ये है कि जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का तो कांप उठते हैं। इससे ऊपर भी बयान हो रहा है जिस नेक लोगों का, और ये वो, और वो उसके ऊपर इसी के ऊपर जो 24 नंबर आयत का जो इख्तिताम है वो है वबश्शिरिल मुख़बितीन, और अल्लाह तो बशारत देता है उनको जो आजिज़ी करने वाले हैं, उससे डरने वाले हैं। और उसके बाद ये आयत जो है वो आती है, तो उनका जिनका हाल ये है कि जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का तो कांप उठते। अल्लाह ताला के ज़िक्र से टांगें कांपती हैं उनकी, वो डरते हैं। और उनके दिल और जो सब्र करते हैं, उनकी टांगें और उनके कान उनके कांपते हैं, अपना दिल, और जो सब्र करते हैं इस मुसीबत पर जो आती है इन पर, और कायम करते हैं नमाज, और इसमें से जो दिया है हमने उन्हें खर्च करते हैं। तो वो जो है मुसीबतों पे, परेशानियों पे, और जो भी आजमाइशें आती हैं तो वो अल्लाह ताला के डर से कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो, तो वो सब्र करते हैं और अपने ज़बान से, दिल से, यानी तहे दिल से जो है ना वो सब्र करते हैं उस पे, आजमाइशों पे, और नमाज को कायम करते हैं। और जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है माल, तो वो जो है उसमें वो खर्च करते हैं। तो किसी हद तक दोबारा से वो खर्च करने वाली और कुछ बातें वही हैं जो पिछली आयत में आई हैं सूरा अराद की, और कुछ मिलती हैं दोनों आयत। तो ये तो हुआ। उसके बाद सूरा कसस में जो बयान आता है वो 52 से 55 आयत का सूरा कसस में है।
الذین آتینہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو کتاب تورات دی تھی ان کو، تو اس کے متعلق کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ لوگ جنہیں عطا کی تھی ہم نے کتاب، یعنی جو یہود تھے ان کی بات ہے، تو ان کو کتاب ہم نے عطا کی تھی اس سے پہلے، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ ایمان لائے ہم اس پر، یقیناً یہ حق ہے۔ یہ جو قرآن کی اب بات ہے، یہود نے کہا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ان کا ذکر ہے تورات میں، تو وہ جو ان کے علماء تھے سب تو نہیں، انہوں نے بدل دی، تبدیل کر دی، مگر جن کو معلوم تھا تو وہ تو اسلام لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں تو معلوم تھا کہ یہی کلام ہے اور یہی نبی آئیں گے، تو انہوں نے تو فوراً قبول کر لیا، کہا یہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو تھے ہی اس سے پہلے فرما بردار، ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے، اور ہم تو پہلے سے ہی اسلام میں ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور انہوں نے پھر کیا، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے مسلمان تھے، یہ یہود کے متعلق خاص طور پہ ہے، یا جو بھی فوراً جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں یا کیا ہوا اسلام، تو اس کے آگے کوئی جرا وغیرہ نہیں کرتے، آگے ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوئی آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ناجائز۔ اور ان کا بھی ہے کہ وہ جو ایک دفعہ عہد کر لیا، جو مسلمان ہو گئے، شہادہ پڑھ لیا، تو ان کو یہ فرض ہے کہ آگے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں تو سر تسلیم خم ان کے سامنے ہو اور ان پہ عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دیا جائے گا انہیں ان کا اجر 2 بار، بسبب ان کی ثابت قدمی کے، اور دفع کرتے ہیں وہ بھلائی کے ذریعہ برائی کو، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی جو آیت ہے، بلکہ سورہ رعد کی، اس سے بھی اس کی مشابہت ہے۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ان کو، صبر والوں کو دوگنا اجر، ہر ایک چیز کا 2 بار اجر دیا، 2 دفعہ دیا جائے گا اجر ہوگا، یعنی دوگنا۔ تو اللہ چاہے تو پتہ نہیں، اس سے بھی کئی جگہ آتا ہے کہ کئی ایسی نیکیاں ہوں گی ان کا 10 گنا، تو 70 گنا، تو 700 گنا، تو ایسے بھی ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ جو کم از کم ہے وہ 2 گنا ہے۔ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو حقیقی معنی میں جو صبر کرتے ہیں، تو ان کے جو بھی اعمال ہیں باقی وہ بھی دگنے کر دیے جائیں گے، یا ان کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کا بدلہ، ان کے صبر کرنے کا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، وہی جو پہلے آیا سورہ حج کی آیت میں، جو بلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، کسی سے ناراضگی، رشتہ دار، دوست، کام کرنے والے، کسی بھی کہیں بھی ملے سے، ہمسائے سے، تو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ غلطی اس شخص کی ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں تک ہو آپ رشتے نہ توڑو، یا اپنے تعلقات منقطع ایسے نہ کرو، خاص طور پہ جو خونی رشتے ہیں ان کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ خرچ بھی کرتے ہیں اس میں سے جو مال ان کو ہم نے دیا، ان کا تو مال ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ہی مال ہے، آپ کا اسی میں سے دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، لوگوں کی مدد کرو۔ تو آگے تسلسل اور بھی ہے کہ اور اعمال جو ہیں وہ اگلی آیت میں ہے کہ جب سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کہیں بیٹھے، کہیں بھی بیہودہ بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہماری طرف سے تم کو سلام نہیں پسند کرتے ہم طریقہ جاہلوں کا۔ یہ جو جاہل ہیں لوگ،
جو بات کر رہے ہیں غیر اخلاقی یا کوئی بھی شریعت کے مخالف یا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کی بات ہو، یا کوئی جو دین کے جو محکم اور ایک جو تسلیم شدہ ہیں ہر کسی سے جو حدود ہیں ان پہ بھی بات کرے. جیسے کوئی بات شروع ہوئی کہ جی نمازیں کیا جی اس وقت ہوتی تو آج نہ پڑھیں گے تو کیا مسئلہ، یہ ہے بات، یا روزہ اس وقت تھا، آج کل کے حالات بدل گئے، جو آج کل یہ کسی ایک آدھ مولوی کے بھی کوئی فتویٰ آگے سامنے لے آئیں گے. تو یہ اس قسم کی باتوں یا کوئی بھی بات ایسی ہو غیر اخلاقی بے حیائی کی باتیں ہیں، غیر اخلاقی باتیں ہیں کوئی بھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے وہ اٹھ جاتے ہیں، کنارہ کش کر دیں. روک سکتے ہیں تو روک لیں، نہیں تو پھر کنارہ کش کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور کیوں کہ یہ تو جہلوں کی ہے مجلس، جہلوں کی مجلس، ان سے میں ہم نے ہمارا کیا کام. تو آگے تسلسل کا ہے اس کا، ان آیات سے پہلے بھی اور ان آیات کے بعد بھی وہ پورا آپ پڑھیں تو اور بہت اچھا ہوگا. بہت جو ہے اس میں ان صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احکام میں. تو یہاں پہ یہ جو ایپیسوڈ کا مضمون جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، 19 ایپیسوڈ. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈز ہیں شکر اور صبر کے قریب 24 یا 25 ہوں گے. تو ضرور سنیں اور سبھی سنیں. یہ ابھی 19 سننے سے پہلے آپ پہلے والا تو سنیں، اگر نہیں سنیں تو اگر سنیں دوبارہ سنیں. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو مسلسل سننی چاہیے، اور ہر روز ایک جو ہے وہ سن لیا کریں. 24-25 دن کے بعد پھر ایک سے شروع کرتے ہیں، پھر ایسے. اتنی اہم ہے اس میں باتیں، صبر اور شکر جن میں آ جائے باقی اب اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. باقی نیک اعمال اور نیکیاں کرنی ہیں، ان کی نمازوں میں آسانی، ان کے روزوں میں، ان کے باقی کام پورے کرنے کے، لوگوں کے ادھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، باقی دوستوں کے ساتھ معاملات، جو برداشت جس میں آ گئی، صبر آ گیا، تو اس سے کئی قسم کی اور گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. تکبر سے بچ جاتا ہے، اسراف سے بچ جاتا ہے، اور فضول خرچی سے بچ جاتا ہے، اپنی شان جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ظاہر کرنے سے بچ جاتا ہے. تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بار بار آ رہا ہے کہ جو مال تو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جب خرچ کرتے رہیں گے تو ان کے لیے ہوگا ہی، بچے گا نہیں. یہ عیاشی کے لیے اور تعیش کے لیے اور اپنا تکبر کے لیے گاڑیوں کے وہ ماڈل ہی بدلتے رہے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے ان کو یہی ہوگا کہ پھر اللہ کے نام کا جتنا ہو زیادہ سے زیادہ خرچ. جو گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے تو اس میں میں نے اگر اتنے لاکھ اور لگانے ہیں تو یہ لاکھ غریبوں کو تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا آخرت میں. تو بہرحال یہ اپنے اخراجات میں کمی کر کے، اپنے اخراجات میں کمی کر کے دو تو وہ اس سے زیادہ ثواب ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں ہیں، 1 کروڑ اس میں سے دے دیا تو وہ تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. 2 کروڑ دے دیا اگر آپ کے پاس ارب ہے. تو جس کے پاس 1 لاکھ ہی ہے یا 2 لاکھ ہے تو اس میں سے وہ 1 لاکھ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے ہے یہ زیادہ ثواب ہوگا. اور یہ لاجک بھی کہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اس کو. پہلے سب سے تو سننے کے بعد لائک کریں. اب ان کا کچھ ایسے گوگل کا ہے، یوٹیوب کا، کہ پہلے لائک کریں پھر سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کو انسٹنٹ نوٹیفیکیشن ہر ویڈیو کی جو خود ہی مل جایا کرے. مجھے واٹس ایپ پہ کافی مشکل ہو جاتا ہے بعض کا، یہ 5 کو ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر 100-150-200 کانٹیکٹس ہیں تو آپ اندازہ لگیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو خود نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو، تو آپ اسی وقت سن سکتے ہیں یا اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری اولاد کو توفیق دے، آپ کو، آپ کی اولاد کو توفیق دے کہ یہ جو سنا ہے آپ نے اور جو میں نے سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مع السلام.